دوستو، ایک ایسا انوکھا راز جو ایک بار آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی ماہی گیروں نے مچھلیوں کو تازہ رکھنے کے لیے کون سی حیرت انگیز ترکیب آزمائی؟ ایک ایسی ترکیب جو آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ جاپان کے لوگ مچھلیاں کھانے کے بہت شوقین ہیں۔ ان کو تازہ مچھلی بہت پسند ہے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے قریبی سمندری علاقوں میں مچھلیوں کی کمی ہو گئی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے دور گہرے سمندر میں جانا پڑتا تھا، چونکہ سفر بہت لمبا ہوتا تھا اور ان کو آنے جانے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو جتنا وقت بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی مچھلی باسی ہوتی جاتی تھی۔ پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ماہی گیروں نے اپنی بوٹس میں فریزر رکھ لیے اور وہ مچھلیوں کو فریز کرنے لگے۔ مگر جاپانیوں کو فریز مچھلیاں پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کا ذائقہ تازہ مچھلیوں جیسا نہیں تھا۔ لوگ ایسی مچھلیوں کو کم خریدتے تھے۔ پھر اس کے بعد ماہی گیروں نے ایک اور طریقہ آزمایا۔ انہوں نے اپنی بوٹس پر پانی کے بڑے بڑے ٹینکس رکھ لیے اور مچھلیوں کو پکڑ کر ان ٹینکس میں ڈال دیتے تھے، جن میں مچھلیاں زندہ تو رہتی تھی، لیکن ان ٹینکس کے اندر رہ کر مچھلیاں سست ہو جاتی تھی۔ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے ان میں وہ حرکت اور چستی نہیں رہتی تھی جو تازہ مچھلیوں میں ہوتی تھی۔ وہ بے جان لگتی تھی۔ گاہک ایسی مچھلیوں کو بھی کم خریدتے تھے۔ ماہی گیر اب پریشان تھے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ مچھلیاں تازہ اور توانائی سے بھرپور رہے۔ پھر کسی ذہین شخص کے دماغ میں ایک منفرد خیال آیا۔ انہوں نے مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہر ٹینک کے اندر ایک چھوٹی سی شارک ڈال دی۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ مچھلیاں شارک سے اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے بڑے سے ٹینک میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے۔ وہ چھوٹی شارک کچھ مچھلیوں کو ضرور کھا جاتی تھی، لیکن باقی کی مچھلیاں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ٹہرتی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے نکل جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تازہ، چاقو چوبند اور توانائی سے بھرپور نظر آنے لگی۔ کسٹمرز ان کو پسند کرنے لگے کیونکہ وہ بالکل تازہ لگتی تھی، ایسی جیسی ابھی انہیں سمندر سے پکڑ کر لایا گیا ہو۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب زندگی میں سے چیلنجز ختم ہو جائے تو ہم بھی جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی شارک آ جائے، مطلب کوئی چیلنج آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بحری جہاز سب سے زیادہ محفوظ ساحل پر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ساحل پر کڑا رہنے کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ مشہور امریکن سائیکالوجسٹ ایلرون بیب نے 1950 میں کہا تھا کہ انسان صرف مشکل ماحول کی موجودگی میں ہی پنتا ہے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اطمینان موت ہے، مطلب کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو تو ہم بے مقصد اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک چیلنجنگ لائف کو اپنائیں، مشکلوں کا سامنا کریں، تو ہماری پوشیدہ صلاحیتوں میں بیدار ہو جاتی ہے اور ہم حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ زیادہ ایکٹیو ذہن اور جوان نظر آتے ہیں، اصل میں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شارک ہوتی ہے، کوئی مقصد، کوئی خواب، کوئی چیلنج ہوتا ہے۔ وہ آسان زندگی گزارنے کے بجائے مشکل راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، مشکل راستوں، اور تاکہ وہ ہر لمحہ اپنی بہتری کی طرف بڑھ سکے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ٹینک میں کوئی شارک ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک چیلنج کو گلے لگائیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ بروسلی نے تو آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ خدا سے آسان زندگی کی دعا نہ مانگے، بلکہ خدا سے مانگے کہ اے خدا، جو مشکلیں میری زندگی میں آنے والی ہے ان سے لڑنے کا مجھے حوصلہ اور ہمت دے، کیونکہ مشکلیں اکثر عام لوگوں کی زندگی میں آ کر انہیں بدل کر بہت خاص بنا دیتی ہے۔